میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ٹیگ کر دیا کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو تو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا۔ اگر وہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لکھ دیں لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بول نہیں رہے۔ جو ڈیلیٹ کر دے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے جب میں حدیثیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیتا ہوں، اس کے نیچے کوئی لکھ دے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے جنہوں نے یہ حدیثیں نہیں دکھائی تھیں۔ جو دکھا رہا ہے وہ اس کے اوپر تو رحمت ہی بھیج رہا ہے، تو یہ لوگ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل نکتہ اس سے ریلیٹڈ، یہ خلیفہ کے خلاف بغاوت والا، بعض ناسبی اٹھاتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، چونکہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی، تو وہ معاذ اللہ مولا حسین جو ہیں وہ امت کی جمعیت کو توڑ رہے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ خلیفہ کی بیعت اس صورت میں جب بیعت جو ہے وہ دھونس، زبردستی اور بدماشی سے اسٹیبلش نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے اتفاق رائے سے۔ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ خود صحیح بخاری میں حدیث پڑھ لیجئے گا 4827، جس میں حضرت ابوبکر کا بیٹا کھڑے ہو کر مخالفت کرتا ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گورنروں کو یوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینے کے لیے۔ تو ان کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ آج ٹاپک نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ تو وہ یزید کی بیعت کو ہم اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، وہ دھونس اور زبردستی سے۔ یہ تو ہے کہ ابوبکر کے خلاف کوئی کھڑا ہو، عمر کے خلاف کوئی کھڑا ہو، عثمان کے خلاف کوئی کھڑا ہو، علی کے خلاف کوئی کھڑا ہو۔ اس لیے ہم جنگ جمل، صفین اور نہروان مولا علی نے کیوں لڑی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے میری خلافت اسٹیبلش ہے، تم ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہو انہی حدیث کی بنیاد پہ۔ لیکن حضرت حسین کا جو کھڑا ہونا ہے وہ قیام ہے، وہ خروج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش نہیں بلکہ دھونس کے ساتھ ہوئی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جس خلیفہ کی بیعت زبردستی لی گئی تو اس کو خلیفہ نہ ماننا، ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اس خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی۔ تو اب ہمیں کسی بھی ناسبی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدنا عمر کا فتویٰ ہے 6830 صحیح بخاری میں۔ باقی کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے۔ تو آپ میرا ریسرچ پیپر کربلا والا 5B ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ 200 احادیث میں نے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں۔